آیت اللہ علی خامنائی کئی دہائیوں تک ایران کے سب سے طاقتور شخص رہے۔ 36 سال تک ان کا ٹائٹل تھا سپریم لیڈر۔ بہت سے لوگ انہیں اسلامی انقلاب کا ہیرو قرار دیتے تھے، جبکہ کچھ حلقوں کی نظر میں وہ ایک سخت گیر آمر تھے۔ سن 1939 میں ایران کے مذہبی مرکز مشہد میں پیدا ہونے والے خامنائی نے صرف 11 سال کی عمر میں دینی تعلیم پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ تب ایران ایک سیکولر ملک تھا جس پر شاہ کی مطلق العنان حکومت تھی۔ اپنی نوجوانی میں خامنائی نے آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں مذہبی اپوزیشن میں شمولیت اختیار کی۔ خمینی ان کے اساتذہ میں شامل تھے۔ شاہ کی خفیہ پولیس نے خامنائی کو کئی مرتبہ گرفتار بھی کیا۔ سن 1979 میں جب ایرانیوں نے شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تو خمینی جلا وطنی سے واپس آئے اور سیکولر ایران کو اسلامی جمہوریہ میں بدل دیا۔ علی خامنائی نئے نظام میں تیزی سے اعلیٰ عہدوں تک پہنچ گئے۔ وہ 1981 تا 1989 دو مدتوں کے لیے صدر منتخب ہوئے اور ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد مختصر وقت کے لیے نائب وزیر دفاع کے عہدے پر بھی براجمان ہوئے۔ سن 1989 میں جب خمینی کا انتقال ہوا تو خامنائی ان کے جانشین کے امیدواروں میں شامل ہو گئے۔ وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ وہ اس منصب کے لیے مذہبی طور پر اہل نہیں۔ میں سپریم لیڈر بننے کے قابل نہیں ہوں، مجھے اس کا علم ہے اور آپ حضرات بھی جانتے ہیں۔ اگر کوئی اسلامی معاشرہ مجھے اپنا رہنما بنانے کا سوچ رہا ہے تو اسے خون کے آنسو رونا چاہیے۔ لیکن خامنائی کو سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 50 برس تھی۔ ایران میں سپریم لیڈر تمام تر اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ وہ ریاست کا سربراہ اور پاسداران انقلاب سمیت سبھی مسلح افواج کا کمانڈر بھی ہوتا ہے۔ آنے والی دہائیوں میں خامنائی نے ایران کی سیاست اور مذہب دونوں پر مکمل اختیار قائم رکھا۔ انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف دشمنی کو مزید سخت کیا اور بارہا ہولوکاسٹ کی حقیقت کو چھٹلایا۔ انہوں نے اسلامی جمہوریہ کے سخت مذہبی ڈھانچے کو مزید سخت کیا، روزمرہ زندگی پر ریاستی کنٹرول بڑھایا، آزادی اظہار کو محدود کیا اور ایک طاقتور نگرانی اور سیکیورٹی والا نظام تعمیر کیا تاکہ اسلامی انقلاب کے نظریات کی وفاداری کو یقینی بنایا جا سکے۔ خامنائی نے ایرانی پاسداران انقلاب کو بھی ایک ایسی طاقت میں بدل دیا جو نہ صرف سماج بلکہ اختلاف رائے کو بھی دباتی رہی۔ سن 2009 میں جب گرین موومنٹ کے دوران متنازع صدارتی انتخابات کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے تو پاسداران انقلاب نے اس احتجاج کو طاقت کے بل پر کچل دیا۔ بعد کے برسوں میں بھی خامنائی کو بڑے پیمانے پر عوامی احتجاجی لہروں کا سامنا کرنا پڑا۔ معاشی بحران، ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ اور پانی کی قلت جیسے مسائل نے عوام کو بارہا مشتعل کیا۔ پھر سن 2022 میں اخلاقی پولیس کی حراست میں ایک نوجوان لڑکی کی موت نے خامنائی اور اسلامی جمہوریہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کھڑا کر دیا۔ تب حکومتی کریک ڈاؤن کے نتیجے میں سینکڑوں مظاہرین مارے گئے اور بے شمار کو گرفتار کر لیا گیا۔ خامنائی نے ان احتجاجی مظاہروں کا الزام بیرونی دشمنوں پر لگایا اور پاسداران انقلاب کی کارروائیوں کا دفاع کیا۔ ان کے لیے اسلامی جمہوریہ کا تحفظ سب سے اہم تھا۔ من جان ناقابلی دارم، میری روح کمزور ہے، میرا جسم ٹوٹا ہوا ہے، اور جو تھوڑی بہت عزت آپ نے مجھے دی ہے میں اسے انقلاب اور اسلام کے لیے قربان کر دوں گا۔ در راہ این انقلاب و در راہ اسلام فدا خواهم کرد۔ لیکن جب سن 2025 میں اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام اور اعلیٰ فوجی کمانڈروں کو نشانہ بنایا تو خامنائی عوامی منظرنامے سے غائب ہو گئے۔ روپوش ہو جانے کے بعد ان کے ریکارڈ کیے گئے میسج ہی نشر کیے جاتے رہے، حتیٰ کہ اعلیٰ حکام کی بھی ان تک رسائی نہ تھی۔ 28 فروری سن 2026 کو 86 سالہ خامنائی امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے۔ ایران کی حالیہ تاریخ کے سب سے بڑے بحران میں خامنائی اپنے پیچھے طاقت کا ایک خلا چھوڑ گئے ہیں۔